اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کو سن کے ایک دفعہ تو آپ کرسی سے اٹھ کے آپ کی سر جو ہے وہ چھت کو جا لگے گی، اور یہ حقیقت آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ نواز شریف آج جو میں خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ سنیے گا، ذرا دل تھام کے سنیے گا کہ نواز شریف دنیا کا عظیم ترین لیڈر تھا۔ کیوں کہ نمبر 1 چائنا کے موزے تنگ سے لے کر امریکہ کے کینیڈی جان ایف کینیڈی تک، اور جان ایف کینیڈی سے لے کے ملکہ برطانیہ تک ساری قومیں اس کے دور حکومت میں پاکستان کی عوام کی ترقی پر آج بھی رشک کرتی ہیں۔ اس نے پاکستانی قوم کو زمین سے اٹھا کے، زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا، اور وہ بھی محض 15 سال میں۔ 15 سال میں بھی کیا، اس نے 2 سال 3 سال 5 سال پہلے دو دور حکومت 5 سال اور 5 سال تقریباً 10 سال میں اس نے پاکستان کی قوم کو اتھاہ گہرائیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اور اس جتنا ذہین رہنما بھی آپ کسی کو مان ہی نہیں سکتے کہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ پاکستان کی قوم اس کے بدلے میں مجھے دے رہی ہے تاحیات نااہلی، تو اس نے اپنا جو جانشین بنایا وہ بھی اتنا سوچ سمجھ کے بنایا کہ آج بھی میں سوچتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ لیکن آج اس کے جانشین جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایک خبر پڑھ کے تو مجھے یقین ہو گیا کہ نواز شریف جیسا نہ عظیم انسان مل سکتا ہے، نہ عظیم انسان مل سکتا ہے، اور نہ پچھلی 10 صدیوں میں چلے جائیں اور اگلی 10 صدیوں میں چلے جائیں، نواز شریف جتنا ذہین آپ کو دنیا میں کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، اس نے پاکستانی قوم کو زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کے تو آسمان کی بلندیوں پہ کس طرح سے پہنچا دیا۔ وہ پاکستانی قوم کون سی تھی جو زمین کی اتھاہ گہرائیوں سے محض 10 سال کے اندر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گئی؟ تو معذرت کے ساتھ سر جی، اس نے 2 اپنے بیٹوں اور 1 بیٹی، یعنی 3 لوگوں کو ہی وہ پاکستانی قوم سمجھتا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا اس نے ان 2 بیٹوں اور 1 بیٹی کو زمین کی گہرائیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں میں محض 10 سال میں پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ آج حالت یہ ہے کہ 3 سال گزرنے کے باوجود عمران خان صاحب اس کی صرف اور صرف زیادہ 25% جائیداد آج تک تلاش کر سکے ہیں نواز شریف کی، جس میں فلیٹس، لندن کے فلیٹ، یہ سارے کے سارے 25% ہیں، جو آج تک نواز شریف کے خلاف بطور ثبوت پیش ہو چکی ہے۔ صرف 25% 75% جائیداد اب بھی وہ نامعلوم ہے، اور وہ نہیں ملنی آپ کو کبھی بھی۔ اور جہاں تک اس کی ذہانت کا تعلق ہے کہ اس نے جانشین ایسا بنایا ہے، مجھے آج ابھی یوٹیوب کا پاکستان کی گورنمنٹ کا تو کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن یوٹیوب کی سیلف سینسر پالیسی جو ہے نا، اس کو مجھے سامنے رکھنا میری مجبوری ہے کہ اس نے اپنا جانشین ایسا بندہ بنایا۔ آپ نے برفانی لنگور دیکھا ہوا ہے؟ اس کی شکل اور اب اس جانشین کی شکل آپ خود دیکھ لیں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ یہ پاکستان کی یہ اس کی ذہانت تھی کہ ایسا جانشین بنایا کہ جس پہ پاکستانی قوم آج بھی شرم سے ڈوب کے مر رہی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جی کون سا بندہ یہ سوچ سکتا تھا کہ جانشین نے ایسا بندہ بنایا جس کو 10 سال کھلے بھی مل جائیں تو وہ کبھی بھی نواز شریف کا متبادل نہیں ثابت ہو سکتا، کبھی بھی وزیر اعظم بننے کا اہل ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کو اس نے وزیر اعظم بنا دیا۔
وہ فرماتے ہیں، آج وہ جناب عظیم جانشین صاحب تشریف لے گئے تھے فیصل آباد میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشورہ دیا ہے عابد شیر علی کو کہ یہاں پر آؤ گے تو کیسوں میں پھنس جاؤ گے، یہاں پہ تم اندر ہو جاؤ گے، تم نہ آؤ، ہم تمہاری زوجہ کو دفنا دیں گے۔ تو اگر یہ کچھ کامن بندہ کرتا جو تھانے والی سڑک سے نہیں گزرتا، وہ ساتھ والی سڑک سے گزرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ تھانے والی سڑک سے 2 دفعہ وہ گزر گیا، تو وہ بھی ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 جس کو کہتے ہیں نا، اس کے تحت وہ بھی اندر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس دینے کو پیسے تو ہیں کوئی نہیں۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 کہتی کیا ہے کہ جو بندہ جرم کرتا ہے اور جو بندہ اس کو مشورہ دیتا ہے وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 میں آتا ہے، اور اس کی بھی سیم سزا ہے، جو جرم کرنے والے کو سزا ملتی ہے وہی سیم سزا جرم کا مشورہ دینے والے کو ملتی ہے۔ اب عابد شیر علی صاحب ہیں بھگوڑے، اور اس کو مشورہ دینے والے خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان میں نہ آئے۔ تو اب پاکستان کے وہ پنجاب پولیس جو ایک بندہ پکڑتی ہے داتا دربار والی چوکی سے، یعنی تھانہ لوئر مال سے، دوسرا بندہ پکڑتی ہے تھانہ چونگ سے، دوسری لڑکی کو پکڑتی ہے تھانہ چونگ سے، اور لڑکے کو پکڑتی ہے تھانہ لوئر مال کی داتا دربار چوکی سے، اور دونوں کے خلاف تھانہ ملت پاک میں پرچہ کرواتے ہیں کہ یہ سرعام رنگرلیاں منا رہے تھے۔ تو وہ پنجاب پولیس کدھر ہے؟ وہ اس کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کر رہی، اور کیوں اس سے جان کیوں نہیں ہماری چھڑا رہی قوم کی؟ میرے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں اس سے زیادہ بہتر تعریف نون لیگ کی اور نواز شریف کی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ حافظ۔